بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کا نکاح کے سلسلے میں اصل مزاج یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے یہ ایفورٹ کرنے، بوجھ اٹھائے جانے کے قابل ہوں، اتنا وزنی نہ بنایا جائے کہ اس کے تصور سے آدمی ڈرنے لگ جائے۔ اس کے سلسلے میں کوئی ایسا مطالبہ، کسی ایک کی طرف سے ایسا دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آدمی کو بہت دن پہلے سوچنا پڑے اور بہت دن تک قرضوں کے بوجھ تلے جینا پڑے، ایسا نہ ہو۔ شادی کے کھانے کا رواج ہے ہمارے ملکوں کے اندر، شادی کا کھانا یعنی وہ کھانا جو لڑکی والے اپنے مہمانوں کو اور لڑکے کی طرف سے آنے والے مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ اس کو ریسیپشن کہا جاتا ہے، استقبالیہ کہا جاتا ہے، بارات بھی بول سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ مہر کا خرچ مرد کے ذمے میں، ولیمے کا خرچ مرد کے ذمے میں، حقیقت میں عورت پر کوئی خرچ نہیں ہے، لڑکی والوں پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم اپنی تحقیق کے مطابق فرماتے ہیں کہ مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر کھانا کھلایا گیا۔ باقی اس کے علاوہ کہیں پر بھی لڑکی والوں کا کھانا کھلانا، جہیز کا بوجھ اٹھانا ہرگز شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کھلا سکتے ہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، خاندان کا اکرام کرنا چاہتے ہیں، مہمان نوازی سے منع نہیں کیا جاتا۔ ضرور خاندان کا خیال رکھیے، بیواؤں کو وظیفے دیجیے، یتیموں کی کفالت کیجیے۔ کورونا میں 47 لاکھ گھرانے بے آسرا ہو گئے، ان کا مشورہ کیجیے، ان کا نظام زندگی مرتب کروائیے، خاندان کے بچیوں کے لیے تربیتی اجتماع منعقد کیجیے تاکہ وہ شادی کی زندگی سیکھے۔ لڑکوں کے لیے کاؤنسلنگ کلاسز منعقد کیجیے تاکہ بچوں کو ملکی اور عالمی حالات کی روشنی میں کون سے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اس کا ذہن بنایا جائے، اس سلسلے میں باشعور کیا جائے۔ خاندان کے بوڑھے اور بوڑھیوں کا اجتماع کیجیے، خرچ کیجیے اس پر کہ جس میں انہیں تقسیم جائیداد کے اصول بتائے جائے، نکاح و طلاق کے حدود بتلائے جائے۔ لیکن شادی کے عنوان پر کھلانا اور ولیمے میں حد سے آگے بوجھ اٹھانا، یہ رسومات کو طاقتور بنانا ہے، بڑھاوا دینا ہے، بے حیائی کو فروغ دینا ہے، مسنون طریقے کو کمزور کرنا ہے،
دشوار کرنا ہے، بوجھل کرنا ہے۔ شادی کا کھانا حقیقت میں اس طور پر ہرگز ثابت نہیں ہے جس طریقے پر ہمارے معاشرے میں رواج پا چکا ہے۔ کچھ لوگ دیندار بن جاتے ہیں تو جوڑے کی رقم کا مطالبہ نہیں کرتے، پلنگ بستر خود لا لیتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، شادی میں آئے گا، اچھا فنکشن ہال، اچھے کھانے کا انتظام کیجیے۔ تو اس مطالبے کے ساتھ کوئی کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ خوش دلی کے بغیر کھلائے جانے سے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور مانگنے کے بعد خوش دلی کہاں رہتی ہے؟ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ نہیں کھلاؤں گا تو ساس میری بیٹی کو زندگی بھر تانا دے گی کہ تم نے تو شادی میں ایسا کیا تھا۔ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ شادی صبح میں 10:30 بجے چائے پر ہو جائے اور ولیمہ اسی دن مغرب بعد ہو جائے، اور دوپہر کے وقت میں بیوی شوہر کی، دلہا دلہن کی ملاقات ہو جائے، جیسے کہ ملک کے بعض حصوں میں کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے جیسے گجرات کے علاقے کے اندر لڑکے کی طرف سے کچھ لوگ آتے ہیں، انہیں چائے بسکٹ کھلا کر نکاح پڑھا کر 10-11 بجے لڑکی ان کے حوالے کر کے رخصت کر دی جاتی ہے۔ کوئی کھانے کا بوجھ نہیں ہوتا۔ تعلیم پر نقصان ہو رہا ہے، تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، بچوں کی غیر حاضریاں، اٹینڈنس متاثر ہو رہی ہے، شادیوں میں شرکت کے لیے کرایہ دینا پڑتا ہے، تحفہ دینا پڑتا ہے، فیس ادا کرنے کے لیے بجٹ نہیں رہتا ہے۔ شادی کا کھانا لڑکا نہیں چاہتا ہے، پھر بھی لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان ہیں۔ اب چونکہ جی ہی رہے ہیں مکان بنانے شادی کرنے کے لیے، اور کما ہی رہے ہیں شادی کرنے مکان بنانے کے لیے، ایک بیٹی پر جتنا خرچ کیا تھا دوسری بیٹی کے لیے بھی اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو پیسے تم فنکشن ہالوں کی چمک دمک پر اور مہمانوں کی تعداد پر لگانا چاہتے ہو، وہی پیسہ بچی کو سونا دینے میں لگا دو تاکہ آڑے دنوں میں کام آ جائے۔ کوئی مکان ذاتی یا چھوٹا سا پلاٹ زمین دے دو تاکہ اس کے شوہر کے لیے سہارا ہو جائے۔ یا شادی کا کھانا یا جہیز دینا ضروری نہیں، اس کے میراث کا حصہ دینا ضروری ہے۔ جہیز نہ دو، حصہ میراث دو، جہیز نہ دو، حصہ میراث دو، جہیز نہ دو۔ جب خدا نہ کرے بیٹی کسی معقول وجوہات سے اپنے شوہر سے علیحدہ ہو کر آ جائے تو ان کی ضروریات کو پوری کرو۔ تو شادی کے کھانے کے سلسلے میں حتی الامکان اس کو ختم کرنے کی ہی کوشش ہونی چاہیے۔ مختلف بہانے ہوتے ہیں، میری پہلی بیٹی ہے، آخری بیٹی ہے، پہلا بیٹا ہے، آخری بیٹا ہے، ہم نے لوگوں کا کھایا ہے تو اب کھلانا بھی پڑے گا، دنیا کیا کہے گی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے جو دنیا والے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ نصیحت جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو کی تھی، یاد رکھنا چاہیے، من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، ومن التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس۔ جو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، دنیا والے بھی ایک دن ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کی ناراضگی مول لیتا ہے، ایک دن دنیا والے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ کمزور گھرانے کی بچیوں کی کیسی ہائے لگتی ہے ان لوگوں کو کہ جو بڑے بینڈ باجوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی بارات لے جاتے ہیں،
کاش میرے والد کے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ بہت دور سے مہمان آ رہے ہیں اور لڑکی کا باپ کھلانا چاہتا ہے، تو مہمانوں کو پھر اب ضد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم باہر ہی کھائیں گے۔ 10-12 آدمیوں کا کھانا کھلانے میں بوجھ نہیں ہوتا ہے، اور مہمان گھر پر آئیں تو کھلانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور لڑکا جب مطالبہ کر رہا ہے کہ میں کھانا نہیں چاہتا ہوں، ناجائز خواہشات مطالبے پر، لڑکے والوں کی طرف سے مطالبے پر پوری کرتے ہیں، مسنون طریقے کی خواہش کو آپ لوگ کیوں پورا نہیں کرتے؟ لڑکا کہتا ہے میں نے اپنے بستر لا لیے، پلنگ لا لیا، میں کھانا خود کھلا لوں گا، ولیمے کے دن آپ مہمان لا لیجئے، شادی کا کھانا مت کھلائیے، جہیز مت لائیے۔ لوگ شک کرنے لگ جاتے ہیں، ڈس انکریج کرتے ہیں۔ اگر وہ الٹی کیسٹ کہنے لگ جائے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ایک گاڑی دیجئے، پلاٹ دیجئے، اتنے تولے سونا دیجئے، وہ بھی اگر بے دینی کا جواب بے دینی سے دینے لگ جائے، رسومات کا جواب رسومات سے دینے لگ جائے، جب آپ اس سے نکاح ہی کر رہے اس کی دینداری کی وجہ سے، تو اسے دینداری پر جمنے دیجئے، تعاون کیجئے۔ خاندان والوں کو چاہیے کہ ایسے لڑکوں کی ہمت افزائی کرے، ہمت شکنی نہ کرے۔ سخاوت کے دہانے کھولنے کے اور موقع بھی ہیں، مہمان نوازی کرنے کے اور میدان بھی ہے، خاندانوں کی صلہ رحمی کرنے کے لیے اور مختلف قسم کے اجتماعات بھی ہیں۔ یہ تو صرف کھانے سے متعلق بات ہے، باقی وہاں پر پائی جانے والی بے پردگی اور ویڈیوگرافی، لڑکیوں کے اندر بڑے انتظامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن عورتوں میں عورت ویٹر کیوں نہیں رکھے جا سکتے ہیں؟ راتوں میں دیر تک جاگنا، فجر کی نماز کا چھوڑنا، کتنے بے برکت ہے وہ نکاح کہ جس میں لوگوں کی خود دلہا دلہن کی فجر چھوٹ جائے۔ ثابت بن حسان رضی اللہ عنہ پہلے دن فجر میں تھے، لوگوں نے تعجب کیا، انہوں نے فرمایا وہ رشتہ بے برکتی کا ہے جو مجھے فجر کی نماز سے محروم کر دے۔ اور دوسرے سے مقابلہ، دوسرے سے موازنہ اور کمپیر کرنا، اس دعوت کو بدترین دعوت کہا گیا جس میں دوسرے سے موازنہ کیا جاتا ہو کہ فلانے نے اتنے آئٹم رکھے، مجھے اتنے آئٹم رکھنے ہیں، اور دلہن کو باراتی دیکھے۔ انتہائی بے غیرتی ہے کہ نکاح ایک مرد کا ہو رہا ہے اور اجنبی نوجوان اس لڑکی کو لانے کے لیے جائیں، اور ویڈیوگرافر کہاں چلی گئی مسلمانوں کی غیرت جب کسی دلہن کے چہرے کو دائیں بائیں اٹھا کر اس کی عکاسی کی جاتی ہے۔ کتنے فسادات ہوئے ہیں ویڈیوگرافی کے اس معاملے کی وجہ سے۔ ان رسومات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جہیز میں بیوی کو تول لیا جاتا ہے، لڑکے کو خرید لیا جاتا ہے جوڑے کی رقم کے ذریعے سے، پھر لڑکے کے ماں کو شکایت ہوتی ہے کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا، جس کا کھایا اس کا گانا پڑتا ہے۔ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، پھر بیویوں کی بات باوزن ہو جاتی ہے اس کے احسان مند ہونے کی وجہ سے۔ کیا بستر الگ کرے گا، اسے ہی باہر ہونا پڑے گا کیونکہ پلنگ تو بیوی کا ہے۔ تو شادی کے کھانے کے ماحول اور رواج کو حکمت اور ہمت کے ساتھ پوری نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ولیمہ مسنون ہے جتنا آدمی کر سکتا ہو، دوسرے واجبی حقوق کی کوتاہی کے بغیر۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا ولیمہ کیا بکرا ذبح کر کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتین، لیکن آپ کے دوسرے ولیمے بھی ہیں حیات الصحابہ کے آخر میں۔
کبھی کھجور اور دودھ اور پنیر پر ولیمے کیے گئے. زندگی کے مختلف موڑوں پر مختلف ولیمے. یعنی ولیمے کا بوجھ بھی لڑکے پر ہو. شریعت یہ نہیں چاہتی ہے، بس سہولت جتنا کر سکتا ہے ولیمے میں اتنا خرچ کر دیا کہ شادی کے بعد فوراً زچگی پر، علاج پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. رواجی زندگی گزارنے والے جہیز دینا نہیں چاہتے، جوڑے کی رقم اور شادی کا کھانا دینا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ پہلے بچے کے زچگی کا خرچ ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ لینے کو ضروری سمجھتا ہے. حالانکہ پہلی زچگی کا خرچ تو لڑکے کے باپ کے ذمے میں ہے. لیکن ہندوانہ ریت ہمارے اندر ایسی سرایت کرتی جا رہی ہے، اور دھوم دھام کے ولیمے کرنے والے لڑکے جوڑے کی رقم ولیمے میں استعمال کر لیتے ہیں. حرام طریقے سے مال آتا ہے، حرام طریقے پر خرچ ہو جاتا ہے. ولیمے میں غرباء کو یاد کیا جائے. شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى الاغنیاء ویترک الفقراء. سب سے بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلا لیا جائے، فقراء کو چھوڑ دیا جائے. صرف نکاح کے بعد بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. مرد جو کھانا کھلا دے نکاح کی خوشی میں رخصتی سے پہلے، یا نکاح بھی ہو گیا رخصتی بھی نہیں ہوئی، بیوی شوہر کی تنہائی نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے جو کھانا مرد کھلائے. لیکن سب سے کامل ولیمہ وہ ہے کہ جس میں بیوی شوہر کی ملاقات، تنہائی، مباشرت، صحبت ہو چکی ہو یا مکمل تنہائی ہو چکی ہو تو خوشی بھی مکمل ہوتی ہے. اس لیے اس ولیمے کو زیادہ کامل ولیمہ کہا جاتا ہے، اولا، سب سے اولا اور اعلیٰ درجہ کہا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ ولیمہ مسلسل اگر کوئی کھلاتا ہے، فوراً اگر کھلاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ کھلانے کو منع کیا گیا. ہاں، لیکن اگر رخصتی ہی بعد میں سے ہوئی، 1 سال 2 مہینے 1 مہینے کے بعد، تو جب رخصتی کے بعد جب کھلایا جائے گا تو اسے ولیمہ ہی کہا جائے گا. اس سلسلے میں کہ نکاح پہلے ہو جائے، رخصتی عرصے کے بعد ہو، یہ بھی ایک مسئلہ آج کل پیش آتا ہے. قانونی ضرورت ہے، بیرون ملک لے جانے کی کارروائیاں، اس کی وجہ سے اگر آدمی پہلے کاغذی کارروائی کر لے، ضابطے کا نکاح ہو جائے، پھر وہ باہر سے آئے کارروائی کر کے پھر اپنی بیوی کو لے جائے تو اس کی اجازت ہے. لیکن نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکی کا فوراً اپنے بڑوں سے علیحدہ ہو جانا، اجنبی ملکوں میں منتقل ہو جانا، یہ خاندانوں کے بکھرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. بڑوں کی نگرانی، ان کے تجربات سے فائدہ، سماج کا دباؤ نہ ہونے کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی اپنی کم عمری کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے، طلاق، خلا کے واقعات ہو رہے ہیں. نکاح سے پہلے بھی نکاح کی زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے. نکاح کے بعد بھی ایک عرصے تک ان کو اپنے بڑوں کی، علماء کی، خاندان کے ذمہ داروں کی نگرانی میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے. لیکن معاش کے حصول کی فکر، گرین کارڈ، سٹیزن شپ کے بچانے کا غم، کمپنیوں کے جھمیلے، بیرون ملک کا سیٹ اپ ایسا ہوتے جا رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو سنبھلنے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور زندگی کے سیکھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے. تو رخصتی کی تاخیر میں، رخصتی کو تاخیر کرنے میں اجازت ہے کہ نکاح ہو جائے، 1 سال کے بعد رخصتی ہو، لیکن اس کے مفاسد بہت ہیں. نکاح ہو گیا، وہ بیوی بن چکی ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. اگر ملاقات ہو رہی ہے تو لوگ برتھ کنٹرولنگ کرتے ہیں بچے نہ ہو، یا فون پر بات ہو رہی ہے تو صحت کا نقصان ہو جاتا ہے. تو جب بھی نکاح ہو تو رخصتی فوراً ہو جائے لڑکا اور لڑکی کی تو زیادہ بہتر ہے، اگر کوئی شرعی اور قانونی رکاوٹ نہیں ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، خود آپ نے 11 نکاح کیے، لیکن سیرت کا لکھنے والا جب نکاحوں کا تذکرہ کرتا ہے تو سرسری کر کے آگے نکل جاتا ہے، اور ہمارے یہاں مہینوں وقت لگ جاتا ہے ایک نکاح کی تیاری کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خود حضرت ابوبکر نے لا کر چھوڑ دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے آقا نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک چھوٹے سے ٹھکانے کی ترتیب بنائی گئی، اور رخصتی کے اندر عورتوں کی بھیڑ یا بے پردگی کا کوئی ماحول یا بے حیائی کی کوئی رسومات ایسی نہیں کی گئی ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں کو برتن میں پانی لانے کے لیے کہا۔ آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا، دونوں کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر حضرت علی کی پیٹھ پر پانی چھڑکتے ہوئے آپ نے دعا دی، اللہم بارک لہما بارک بینہما و بارک لہما فی بنائہما، اے اللہ دونوں میں برکت دے، دونوں کی ملاقات میں برکت عطا فرما۔ یہ رخصتی کا طریقہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں آقا نے یہ دعا دی، انی اعیدھا و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اے اللہ میں ان دونوں کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان سے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی آپ نے سورت پڑھ کر دم کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جہیز کا بہت تذکرہ آتا ہے، لوگ اسی جہیز سے اپنی جہیز پر دلیل پکڑتے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی کا کوئی گھر نہیں تھا، حضرت علی آقا کی پرورش میں رہے، حضرت علی کے علاوہ کسی اور کو آقا نے وہ سامان دیا ہو جو حضرت فاطمہ کو دیا ثابت نہیں ہے۔ اور دیا کیا ہے؟ ایک اونی چادر، کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا ایک تکیہ، 1-2 مشکیزیں، 2 چکیاں، 2 پانی کے گھڑے، ایک پلنگ اور ایک چمڑے کا برتن۔ یہی وہ جہیز تھا جو حضرت فاطمہ کو دیا گیا۔ ہر بیٹی یا آنے والی ہر بیوی نے جہیز لا کر پیش نہیں کیا ہے، رواجی جہیز کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کو جہیز سمجھا جاتا ہے اس کا تصور نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیویوں کے نکاحوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور قرض کے لیے اور اپنا ولیمہ خود ہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہرحال شادی کا کھانا، ولیمے کے کھانے کے سلسلے میں ایسرہ مؤنتن کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے، ذہن سازی کر کے کہ جو خرافات اور جو ظالم روایات کا دباؤ ہم پر رہتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، عورتوں کا ذہن بن جائے، عورتیں اس کے لیے مددگار بن جائے۔ عورتوں کی ہاتھ میں اسٹیئرنگ اور لگام کا چلے جانا کسی بھی معاشرے کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ آقا نے فرمایا وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ بَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، جب تمہارے امیر تم میں کے شریر ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں باغ ڈور چلی جائے معاشرے کی، تو زمین کے اندر رہنا بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت و حوصلہ دے اور اس سلسلے کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور